اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ولد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وصاحب الرسول مولانا محمد وجدد حسن الحسين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وتعالى في كتابه المبين وهو الصادقين قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم إلا فلا فيها نذيرا. ہماری باڈی کو خراب کرنے لگتی ہے، چاہے وہ پانی کی لیمٹ ہو، چاہے دوا کی لیمٹ ہو، چاہے غذا کی لیمٹ ہو. اگر لیمٹ کے اندر ہوگی تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی. غذا آپ کی 2 روٹی کی ہے تو اگر آپ نے 3 روٹیاں کھانا شروع کی، 4 روٹی کھانا شروع کی، جو شے آؤٹ آف لیمٹ ہو جائے، جو شے فائدہ پہنچانے والی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی. یہ کس نے بتایا؟ یہ اس ہادی نے بتایا جس نے شکم کو بنایا، جس نے شکم کو بنایا، جس نے آنکھوں کو بنایا. کہ آنکھیں دھونا بھی ضروری ہے. اگر آنکھیں صاف نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہو کہ گرد و غبار جو ہے تمہاری نور کو دھندلا کر دے، تمہارے نور کو دھندلا کر دے تاکہ تم دیکھ نہ سکو. یہ کس نے بتایا؟ یہ اس نے بتایا جو اس نے بصارت کو بنایا، جس نے بصارت کو بنایا. اسی نے کہا کہ جب چلنا تو کس طرح سے چلنا، جب کسی کی بزم میں آنا تو کس طرح سے آنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بزم بھری بھی ہو، تم آگے پیر پھیلاتے ہوئے آ جاؤ، کسی کو ڈسٹرب کرتے ہوئے آ جاؤ، لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں. یہ آداب تہذیب نہیں ہے، یہ بدتمیزی کی نشانی ہے. اور توجہ رکھے گا کیونکہ درس اخلاقیات میں جو ہوتا ہے جہاں جو جگہ مل جائے وہ وہیں پر بیٹھ جاؤ. عزت دینے والا خدا ہے، عزت عطا کرنے والا خدا ہے. یہ نہ دیکھو کہ کوئی ہمیں ذلیل کرے گا، کوئی ہمیں عزت دے گا. اگر ہم وہاں پہ بیٹھ گئے تو ہم ذلت ہوگی، یہاں بیٹھ جائیں گے تو پستری کا منزل آ جائے گی، یہاں پہ رہیں گے تو کمتر سمجھے جائیں گے. نہیں، جب اللہ کے لیے آؤ تو یہ سوچو کہ عزت دینے والا بھی وہی ہے، بڑھانے والا بھی وہی ہے، اعلیٰ بنانے والا بھی وہی ہے. اگر کمتر جگہ پر تم کو بیٹھنے میں، بڑی توجہ رکھے گا، کمتر جگہ پر تم کو بیٹھنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو سجدہ کرنے میں بھی شرمندگی محسوس ہوتی، کیونکہ اس نے تم کو سب سے نیچے سجدہ کروایا. ارے توجہ رکھے گا، اس نے تم کو سب سے پستر جگہ پہ سجدہ کروایا. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا جملہ ادا کیا ہے، کیا جملہ ادا کیا. آپ نے فرمایا میرے مالک تو سجدے کا قابل ہے، سجدے کے لائق ہے. میرے معبود اگر زمین سے بھی کوئی پستر جگہ ہوتی تو علی پیشانی رکھنے پہ تیار ہو جاتا کیونکہ تو سجدے کے قابل تھا. کہ نظام حیات کیا ہونا چاہیے. ہم نے تم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم آؤ چلو پیو اس کے بعد سفر پر واپس ہو. ہم نے تمہارے لیے کچھ سسٹم رکھے تھے، ہم نے اشرف المخلوقات بنائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ تھا کہ مطلب جو تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے. تو کیسے بنائیں گے؟
جیسا علم ہوگا ویسے منزلت ہوگی، جیسے فکر ہوگی ویسے ہی درس ہوگا، جیسا درس ہوگا ویسے ہی مزاج ہوگا، جیسا مزاج ہوگا ویسے ہی درجہ ہوگا۔ یعنی مراتب کے بھی کئی مراتب ہوتے ہیں، علم کے بھی کئی علم ہوتے ہیں۔ اور صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہلکی کے بعد آج میں ختم کر دیتا کہ صاحب میں ڈاکٹر بن گیا کافی ہے، اس نے علم کی ابتدا کیا ہے، اس کے بعد یہ ڈگری ختم، ہائی اسکول کرنے والا یہ ہائی اسکول کا سسٹم ختم۔ لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ علم دین ختم، پوری توجہ رکھے گا، علم مذاہب میں اور علم دین میں فرق ہے۔ علم مذاہب میں دیکھیے، علم مذاہب میں بہت قیمتی جملہ ادا کر رہا ہوں، علم مذاہب میں اور علم دین میں بہت فرق ہے۔ مذاہب کہتے ہیں اس کو کہ جسے دنیا بنائے، مذہب اسلام میں مذہب دونوں لفظ عربی کے ہیں، اسلام بھی مذہب بھی دونوں لفظ عربی کے ہیں، لیکن چنا کیا؟ اللہ نے کیا چنا؟ دین اسلام، یہی تو چنا۔ اللہ نے مذہب نہیں چنا، مذہب کیوں چنا؟ کم مذہب بناتا ہے بندہ اور دین بناتا ہے اللہ۔ مذہب کی حد ہے، مذہب کی حد ہے، وہ حد جانتا ہے، جس کی حد ہوتی ہے وہ لا حد کی محدود پہ حد میں نہیں جا سکتا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو مذہب علم الگ ہے، مذاہب علم الگ ہے اور دین علم الگ ہے۔ آپ نے غور کیا، 35 سال کا بچہ علم حاصل کر کے آیا، بیٹھ گیا، پی ایچ ڈی کر کے آیا، بیٹھ گیا، LLB کر کے آیا، بیٹھ گیا، جج بن کے آیا، بیٹھ گیا، IAS بن کے آیا، بیٹھ گیا، کیونکہ عہدہ مل گیا، مرتبہ مل گیا۔ لیکن کبھی تم نے یہ کسی مرجائے وقت سے پوچھا کہ ہمارے دین کا سلسلہ ختم ہو گیا، حمایت اللہ ہو گیا ختم؟ ارے توجہ رکھیے گا، حمایت اللہ ہو گیا علم ختم؟ کہ نہیں، ہمارے کیا محض سے علم شروع ہوتا ہے لہر تک۔ توجہ رکھیے گا، ہمارے کیا محض سے علم شروع ہوتا ہے لہر تک؟ تو کون ہے کہ جو محض سے لے کے لہر تک سنے؟ تو قرآن میں آیت اللہ ہو یہ جواب دیا کہ ہمارے کیا سنت رسول یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے گہوارے میں کان میں آ کر آزان دو، یہ علم شروع ہوگا، اور جب قبر میں جانے لگے تو کہنا اسمع افہم، سن اور سمجھ، یہ بنیتن کی تعلیم دینا یہ بھی علم کا کام ہے۔ یہ سلوات پر محمد اب یہاں سے مراحل شروع ہوں گے، اصلی کلاس تو اب شروع ہوں گے، قبل میں۔ اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہاں کا کلاس الگ لگ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، خود خدا ہے، خود تمہارے سوالات ہیں، خود تمہارے جوابات ہیں، جو کر کے آئے وہ لکھو، اب تم کو دینا ہے جواب، تم کو دینا ہے کیا کہنا۔ وہ ہمارے پردوں کے اوپر، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، ورنہ چوتھے امام زین کیا جنگا امام کا، اگر وہ ہمارے عیبوں میں سے پردہ ہٹا دے تو باپ کو بیٹے سے نفرت ہو جائے، بیٹے کو باپ سے نفرت ہو جائے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ کو نفرت ہو جائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، ہم کو بتاتا بھی نہیں کہ جو ہے تم نے کیا گناہ کیا، اور جب ہم گناہ کر کے جب ہمارے پاس جو ہمارے ملائکہ جو ہیں وہ رزق لے کے جاتے ہیں تو انہیں کے ہاتھ وہ رزق کا پرچہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ دیکھو عزیزانی گرامی، کوئی ہمارے اوپر احسان کر رہا ہو، ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہو
کے برس چلے جائیں، بس ریتی بات ہے، ہم اس کے برس چلے جائیں، وہ چورا جائے گا، وہ بنن جائے گا کہ صاحب رکھا میں نے، سسٹم میں نے کیا ہے اور آپ میرے خلاف جانے، آپ میرے خلاف جانے، تو آج جانے کے آمی تو یہ تو دنیا کا سسٹم ہے، اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو اس کو غیظ و غضب آ جائے گا، مگر پروردگار تجھے کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا اب چوتھے امام کا جملہ سنیے، سمت الاستا وإلى الرحمت و اماما، پروردگار میں تو اس لیے غضب نہیں کرتا کیونکہ تیری رحمت آگے ہے، تیرا غضب پیچھے، تیری رحمت آگے ہے، تیری رحمت آگے ہے، تیرا غضب پیچھے، پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، آج سمجھ میں آ گیا، تو ہمارے گناہوں کو دیکھ کے بھی ہمیں رزق عنایتیں گرتا رہتا ہے، صلوات محمد ایک بابا جو بولے صلوات مدینہ محمد وہ ارحم الراحمین۔ کسی سے ایک واقعہ ملتا ہے جناب موسیٰ کا، ان کے دور میں قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، اتنا سخت قحط پڑا کہ لوگ بھوکے مر رہے تھے، اب ان کا گلے ہی نہیں، کیا کریں؟ تو کہا موسیٰ ہماری دعا کرو کہ ہماری قحط یہ دفع ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ جائے۔ کہیں گے ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا، سب مل کر آؤ، کیونکہ جب دعا میں سب مل کر آمین کہتے ہیں، اب وہ چاہے کتنا گناہ گار ہو، کوئی نہ کوئی اللہ کی نگاہ میں اس کو معصوم ہوتا ہے، اس کی دعا زبان اتنی پاک ہوتی کہ اس کی دعا وہاں تک پہنچتی ہے، اس کی دعا کے بدلے سب کی دعا قبول کر لیتا ہے، سب کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تاریخ میں واقعات ہیں اور کوئی ہم لوگ کی تاریخ میں گڑبڑ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم تاریخیں وہاں سے لیے جہاں سے پورا قرآن لیا، جہاں سے قرآن لیا، کیونکہ قرآن وہی بتائے گا جو اہل بیت بتائیں گے، اہل بیت جو بتائیں گے وہی قرآن بتائے گا، کیونکہ زبان قرآن جو ہے زبان قرآن اہل بیت کی زبان ہے، اہل بیت کی زبان قرآن کی زبان ہے، نہ قرآن زبان اہل بیت کے خلاف جائے گا، نہ زبان اہل بیت قرآن کے خلاف جائے گی۔ صلوات اب جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کل چلنا ہم سب لوگ دعا کریں گے، اچھا پار جمانے طے ہو گیا معاملہ، سب جمع ہو گئے، جمع ہو جانے کے بعد ایک تک پروردگار یہ سب کی حاجتیں لے کے میں تیرے پاس آیا ہوں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو جو ہے اکرم ہے، تو کریم ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والے کو اکرم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، وہ ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم ہے۔ اب آپ کہیں کہا موسیٰ، جبریل کو بھیجا، کہا موسیٰ ایک شخص ایسا ہے جس میں بہت ہی گناہ گار ہے، چلتے پھرتے گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے پشیمانی نہیں ہوتی، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، ہم تمہاری دعا قبول کر لیں۔ اس کو نکال دو۔ جناب موسیٰ کا جواب ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون انسان ہے۔ اب بھی آپ یہیں بیٹھے، آپ ابھی کے ماننے والے یہیں بیٹھے،
میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ وہ انسان کون ہے اور سب میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو بہت ہی گناہ گار ہے. جب تک وہ نہیں جائے گا تب تک وہ دعا قبول نہیں کرے گا. یہ موسیٰ کا مزاج ہے. اب اس کا نمائندہ ایک اور دکھاتا ہوں. اس ممبر کوفہ پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور آنے کے بعد ایک شخص سوال کرتا ہے یہ بتائیے جبریل کون ہے. موسیٰ نہ بتا سکے کہ گناہگار کون ہے. علی نے بتایا جبریل کون ہے. صلوات محمد دیکھا اور بائیں طرف دیکھنے پر کہا تو ہی جبریل ہے کہ میں جبریل ہوں. کہنے گئے کیسے کہہ دیا؟ کہا اس لیے کہ میں نے جب دائیں طرف دیکھا تو صرف دائیں طرف نہیں دیوار کی طرف دیکھا. بائیں طرف دیکھا نہ تو مشرق میں ملا نہ مغرب میں ملا نہ آسمان پہ ملا نہ مجھے کہیں ملا. مجھے معلوم تھا یا تو میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے. اس نے کہا یا صدقنا یا علی میں ہی جبریل ہوں. اور اور کیا بتایا جسے علی بتا دیتے وہی صدقنا ہوتا ہے. صلوات محمد ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر کر لی اور وہ وقت مولا کے شربت سمجھ کے میں نے پی لیا. آواز میں انتقال کرنا شروع کر دیا. جب تو ہو گیا لیکن پرہیزی کی ہے سزا بھی پاؤں گا. صلوات اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرہیزی میں انسان کہیں نہ کہیں پیٹ میں نظر آتا ہے اگر غلط کام کریں. اب وہ چاہے مشورہ کا معاملہ تھا لیکن جو ہے لیکن للو ہے مطلب رہ بھی نہیں سکتی ہے. لہٰذا کیا کریں اب جھیل گئے تو جھیل گئے. صلوات نبی محمد. اب عزیزان گرامی سنیے موسیٰ جب تک اس کو نہیں ہٹاؤ گے تب تک جو ہے ہم دعا قبول نہیں کریں. اچھا پالنے والے کسی کی پیشانی پہ تھوڑی نہ لکھا ہے یہ گناہگار ہے. میں کیسے بتاؤں؟ کہا اچھا اب انہوں نے کہا میں پیغام پہنچا دے رہا ہوں. اس کی علاوہ صورتحال نہیں ہے. نتیجہ نکل آئے اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے. یعنی کیا مام کہنے کہ جس نے کافی گناہ کیے ہوں اپنے کو واقعاً گناہگار سمجھتا ہو. اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں. موسیٰ نے کہا بھائی مجھے معاف کر دینا میں پیغام پہنچا رہا ہوں. یہ قحط توڑنے کا معاملہ ہے بھائی. جس نے سب سے زیادہ گناہ کیا ہو اپنے کو گناہگار سمجھتا وہ کھڑا ہو جائے. وہی ایسی حالت میں کھڑا ہوگا کتاب سورج سامنے آ جائے گی بدنام ہو جاؤں گا. نہ بھی کیا ہوگا تو میرے سر ڈر ٹوٹ جائے گا کہ کتاب اسے یہ بھی کیا ہوگا. دنیا ہے اسی کا نام. ایک الزام سے ختم نہیں ہوتا دوسرا الزام کھول دیتی ہے نا. دوسری لہر پیدا کر دیتی ہے. اب لہٰذا کریں تو کیا کریں. اب انہوں نے کہا معاملہ الگ ہے. تم اپنا جو ہے نظام جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اور نکلے گا نہیں وہی کام موسیٰ نے کہا جب تک تم میں سے وہ شر نہیں جائے گا اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. کہنے میں کیا کروں؟ اب تعریف کہہ رہی ہے سب بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک تو اپنے کو مومن سمجھ رہا تھا لیکن ایک شخص تھا وہ کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر احساس نہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے موسیٰ سے کہ تمہارا خدا ارحم الراحمین. یہ بھی تو میں نے سنا ہے موسیٰ نے کہا تھا کہ میرا خدا ارحم الراحمین ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب کیا کروں؟ کہا اس نے سر کو سجدے میں وہیں پہ پیچھے انسان کے رکھا کہ کوئی دیکھ نہ پائے.
کہ پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھے اس کو معاف کر دے گا تو میں اگلا گناہ نہیں کروں گا۔ اب آپ واقعی امین اس وقت مجھے معاف کر دے، مجھے اس تو عذاب سے بچا دے، مجھے ذلت کے قہر سے بچا دے، میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں تیرا بندہ بنوں گا، گناہگار نہیں بنوں گا۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ اللہ تعالیٰ میں گناہگار نہیں بنوں گا۔ اب دعا کر کے اس میں سجدے میں رکھو، پروردگار اب تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ ہجوی نازل ہو جاؤ، اللہ نے دعا قبول کر لی، موسیٰ جاؤ۔ ابھی تک تو معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گی، ایک دم سے کیسے چینج ہو گیا؟ پروردگار یہ کیسے ہو گیا؟ کہا ہو گیا کام ہو گیا، جاؤ ہم نے دعا قبول۔ اب موسیٰ ہے دلیل مانگ رہے بھائی، پیغمبر ہے، پروردگار مجھے بتا کہا کہ جب ہم نے تم سے کہا تھا جب تک وہ رہے گا تب دعا قبول نہیں کریں گے، لیکن ہم نے اس کے لیے یہ مرحلہ رکھا تھا، باب توبہ تھوڑی نہ بن کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، باب توبہ تھوڑی نہ بن کی تھی ہم نے کہا تھا نکل جاؤ، تو نکل جاتا، لیکن اس کے سمجھ میں آگے جس نے عقل سے کام لیا وہ کبھی ہلاک ہوا ہی نہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ اسلام سمجھ میں آیا تو اسلام دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین عقل کا نام ہے۔ یہ صلوات پڑھتی محمد اور آل محمد۔ آگے سجدہ ریز ہو جا، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا جب تم نے پیغام کو گیا کھڑا ہو جا۔ اس کو شرمندگی نے جھنجھوڑا، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اس کے نفس کو شریف کو نفس بنایا، اور بنانے کے بعد کہا کہ تم جو ہو معافی مانگ لو، ہم تمہیں بھی معاف کر دیں۔ اس سے معافی مانگ لی، ہم نے اس طرح سے دعا کو قبول کر لیا، اور تمہارے پیمانے عہد کو میں توڑے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد تم سب لوگ کھڑ جاؤ، باہری شورا شروع ہو جائے گی، جو گھٹنا شروع ہو جائے گا، اور میں رزاق ہوں، میں رزق کرنے والا ہوں۔ دنیا کی پرواہ نہ کرنا کہ کون رزق دیتا ہے، تمہیں وہی رزق دیتا ہے جو مادر شکم میں دیتا ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ وہی دیتا ہے جو مادر شکم میں تمہیں رزق دیتا ہے۔ جاؤ۔ اب موسیٰ نے کہا پروردگار دیکھیے اب معاملہ آ رہا ارحم الراحمین، اب آیا معاملہ آ رہا۔ کب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار معاملہ ہو گیا ہے، اب مجھے اس کا نام تو بتا دے۔ کہا نہیں، نام ہی بتاؤں۔ اچھا وہ کون تھا؟ صورت تو دکھا دے۔ کہا نہیں، صورت بھی نہیں دکھاؤں گا۔ کب پروردگار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تھا ہماری بزم میں لیکن نہ نام شو کر رہا ہے، نہ سورج شو کر رہا ہے، کیسے پہچانے کے گناہگار تھا؟ کب موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تو میں نے نام نہ لیا؟ اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، جب وہ خطاکار تھا، جب وہ عیبوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب وہ بدکاریوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب وہ فریبوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب وہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہا تھا، تب تو میں نے نام نہیں لیا۔ جب میں نے معاف کر دیا تو اس کی نام اور شکل کیا دکھاؤں؟ کیا کہنا ہے، سبحان یہ سب بات پڑھتی محمد اللہ الحمدللہ۔ دیکھا آپ نے ہمارے عیبوں کا کیسے پردہ ڈالا؟ خدا کی قسم آج بڑی تیز وقت ختم ہو گیا اور ہمیں زیادہ مسائل بھی زیادہ پڑھنا تھے، لیکن مسائل ہوئے کیسے افسوس سے کہوں اللہ آج تمہارے ادا خانوں کا آخری دن، کل بڑے ارمانوں سے تم نے ادا خانہ سجایا تھا، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نام میں بڑے جلدی سے جائیے، سیرے لے کے آئیے، جلدی سے جائیے، ذریعہ آنا ہے، زہرا کا لال ہمارا مہمان بننا ہے، لیکن آج کی شب آخری شب، کل سے انتظار نہیں ہوگا، کل سے عزاداروں کا خیال یہ ہوگا
کیونکہ زہرا کا لال وہ سب ہو رہا ہے. عزیزان گرامی آپ کبھی اللہ خانے میں نہ سوچا کریں کہ یہ علم ہے، یہ پٹکے ہیں، یہ تازی ہیں، بلکہ تفکر ہی بھی رلاتا ہے انسان کو. عزیزان گرامی یہ علم پٹکے نہیں ہوتے ہیں جو لگے ذری اور تابوت، یہ ہمارے لیے بالکل تصور کربلا ہوتا ہے. کیا بیچ میں آقا حسین کھڑے ہیں، کہیں پہ اکبر کھڑے ہیں، کہیں پہ قاسم کھڑے ہیں، کہیں پہ حضرت محمد کھڑے ہیں، لیکن آپ آج کی شب دیکھیے گا تو بالکل یہی منظر دکھائی دے گا. اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کہنا گہری دکھائی دے گی، لیکن خدا کی قسم کل صبح سے ایسا سناٹا خانوں میں دکھائی دے گا کہ کیا تعزیہ ہوگا مگر جو ہے وہ سناٹا دکھائی دے گا. علم سجے میں ہوں گے مگر سناٹا دکھائی دے گا. کیا کیوں؟ کیا کہ کربلا میں ایک ایک کر کے صبح سے قتل ہوتا جا رہا تھا. حسین مقتل میں لاشیں لا رہے تھے. اللہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ کو بہت صدمہ مرائل ہوتے ہیں صبر کے. حسین سے زیادہ ہم لوگ سے زیادہ حسین سے بیویاں محبت کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں، آفسوں میں ڈیوٹیوں میں دل بہل جاتا ہے، بیویاں گھر میں رہتی ہیں. والی تم جا رہے ہو گھر کس کے حوالے ہے؟ اے میرے آقا تم جا رہے ہو تو گھر کس کے حوالے ہے؟ عزیزان گرامی کیونکہ اس لیے وہ تعزیہ خانوں کے آگے بیٹھے تھے. ہائے زینب کا منظر کیا ہوگا جب علی اکبر گیا ہوگا، ہائے زینب پہ کیا گزری ہوگی جب گود کا پالا گیا ہوگا. ماذا دارو یہی وجہ تھی. زینب کہتی عالم ہو برس رہا ہے میرے قریب خانے پر. اجرکم اللہ تاریخ ہے کہ آج یہ تاریخ ہے کہ ایک ننھے بے شیر سے ایک ننھے مجاہد سے منسوب ہے. اللہ تعالیٰ کربلا کا وہ ننھا مجاہد جس کے ذکر بیان کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی حسین بار بار مقتل میں مایوسی سے دیکھ رہے. جب ہمارے سب اصحاب ختم ہو گئے اور اس کے بعد جب ہمارے چاہنے والے ختم ہو گئے پھر مرتبہ حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے؟ میرا استغاثہ سنیں. مولا کائنات نے سپیل میں نعرہ بلند کیا تھا نا تو لوگوں نے اپنی تلواریں اپنے گلے پہ رکھ دی. آقا یہ نعرہ اپنا بیان بلند کریے گا کیونکہ اس نعرے میں کافی مظلومیت ہے. اس نعرے میں کافی مظلومیت ہے. اب زہرا اللہ یہ نعرہ بلند کر رہا ہے تو کوئی تلوار رکھنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ کو حرام مچا. حسین کی آواز ندائے بادشاہ سوک یہ پہنچی صدائے غم. اس کا پوچھنا شروع کیا کیا بات ہے؟ ہم نے منع کیا تھا کہ تم ہماری زندگی میں بلند آواز سے نہ رونا، کہا حق نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں اس استغاثے میں اتنا کرب تھا کہ علی اصغر کے کانوں میں یہ آواز پہنچی. علی اصغر نے اپنے کچھولے سے گرا دیا، اپنے کو جھولے سے گرا دیا. گویا زبان بے زبان میں کہہ رہے تھے بابا بابا آپ یہ رب فکر کیجیے گا کہ آ کر کوئی مجاہد نہیں رہا، آ کر کوئی سپاہی نہیں موجود. اے بابا ابھی یہ ننھا مجاہد باقی ہے. اللہ تعالیٰ جناب اکبر کے پاس آتے ہیں. حسین نے بچے کی کیفیت دیکھی اور یہ پتھرائی بھی. ماں نے کہا رباب کی طرف دیکھ کے حسین کہتے ہیں لا رباب بچے کو میں شاید پانی پلا لوں اور اس کے بعد جو ہے لا بچے کو دے دوں. لیکن عزیزان گرامی ماں تھی چاہتی کہتی کہ آقا میرا بچہ ہے دینوں میں جا رہا ہے، میرا بچہ کہ رہتا نہ میدان میں جا رہا ہے. لیکن جناب رباب کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ کان میں کچھ کہا نہیں اندر کے بہت قیمتی جملہ ادا کر رہا ہوں. کہنے کے مصائب التواریخ نے لکھا کہ جناب رباب کو جھکے
علی اصغر کے کان میں کہنا شروع کیا بیٹا اپنی ماں کی عزت رکھ لینا. سب نے آگے بڑھ بڑھ کے اپنے سینے پہ تیر روکے ہیں. اگر بابا پہ کوئی تمہاری زندگی میں علی اصغر آج آ جائے گی تو اماں دودھ نہ برسے گی. یہ بس کہنا تھا کہ جناب علی اصغر کی طرف سے متوجہ ہوئی. متوجہ ہونے کے بعد اور نے بالوں میں ترکیب کی. اے علی اصغر چہرہ اس لیے نہیں دکھا سکی کہ پانی نہیں ہے, لا ہاتھوں سے کنگھی کر دوں. علی اصغر کے چہرے کو سنوارا, وہ لے کر چلے حسین. حسین لے کر چلے. اب جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں فوج جفاکار تیری نگاہ میں خطا وار ہوں, میں خطا کار ہوں. ذرا اس بچے کا عالم تو دیکھ لے, یہ کتنا چھوٹا ہے. ارے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. ارے بہت پیارا ہے, اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. اللہ دیکھیے ہم لوگ تصورات نہیں کر پاتے, ہم لوگ تصورات نہیں کر پاتے, لیکن یہ وہ بنیاد صاحب اولاد کا مرمہ ہے. اگر ہم بچوں کی خواہش کو پورا نہ کر پائیں اور بچہ کسی بات پر وہ بات دہرا دے کہ بابا ہم نے سنا آپ سے کچھ کہا تھا آپ لائے نہیں, تو باپ اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہونے لگتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے بیٹا میں کل ضرور لا دوں گا, کل ضرور لا دوں گا. علی لانے کے آگے اب حسین علی اصغر کے لیے پانی کہاں کر رہا ہے, ساقی کوثر کا لال, ارے پانی کا سوال کر رہا ہے. ارے ایک بوند میرے بچے کو پلا دو, میرے بچے کو پلا دو. یہ دم توڑا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں, کسی نے کہا کہ کسی کو یقین نہیں آیا کہ امام نے جملہ ادا کیا. اچھا تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں پانی میں کتنا پیاسا ہے, لو اپنے ہاتھوں سے پلا دو. میرا بچہ ہے, امامت کا بچہ ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے پلا دو. لو میں جلتی بھی زمین پر ہٹائے دے رہا ہوں. دیکھنے والوں نے جو منظر دیکھا کہ زمین کچھ اس قدر جل رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا. بچہ مچھلی کی طرح زمین میں تڑپنے لگا. اب جو کہا لیکن اپنی یقین میں باپ کا دل تھا, کیا امامت کا دل تھا, لیکن باپ کا بھی دل چڑھ کے اٹھا, بچے کو اٹھا لیا. لیکن روایت کہتی ہے کہ بچے کو اٹھانے کے بعد کہا اب علی اصغر میں اہتمام میں حجت کر چکا ہوں, میں نے حجت کو تمام کر دیا. اے بیٹا اب تم کو صاحب حجت کے بیٹے ہو, ان کو بتا دو تم کتنے پیاسے ہو. اداکارو سنو کہ جیسے ہی بچے کی حکم ہوا کہ بابا آپ کا حکم ہے تو میں یہی عمل انجام دوں گا. عزیزان گرامی میں ایک مرتبہ بچے میں ننھی سی زبان نکالی, سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی, یہاں تک کہ جانور پیر پٹکنے لگے. ارے پورے لشکر میں کھلبلی بن گئی. ارے واقعی بچہ بہت پیارا ہے. آج شرم کر کے مت لو, آج تمہیں رباب کو پرسہ دینا ہے, آج تمہیں مادر علی اصغر کو پرسہ دینا ہے. عزیزان گرامی 6 مہینے کا بچہ جب دشمن نے دیکھا کہ اس سے ہماری حکومت کا خطرہ ہے تو اس نے کہا آئینہ آئینہ حرملہ, اے حرملہ کہاں ہے, اقنا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزیزان گرامی اس نے 3 نغد لکھے. اس بچے کے لیے ایک شعبہ بھی 3 جو تک کافی تھا, ننھی سی گردن تھی. اگر عزیزان گرامی ہوا کیا, اس نے ظالم نے 3 بھار کا تیر لیا. اب جو گلے میں پڑا علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں تباہ ہو گئے, باپ کے ہاتھوں میں تباہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہی وجہ تھی نواب نے بچے کو دیکھ کے کیا کہا, کیا بیٹا تمہارے جیسے بھی بچے تباہ کیے جاتے ہیں. اب حسین نے تیر کو نکالا, نکالنے کے بعد لے کر آئے, نواب اپنے بچے کو لے جاؤ, نواب
اپنے بچے کو لے جاؤ. ایک مرتبہ آواز دی, رباب سے پہلے 4 برس کی بچی آ کے کھڑی ہو گئی منہ پر, کہتی ہے بابا بابا آپ علی اکبر کو بہت چاہتے ہیں, بابا آپ بھیا علی اکبر کو پانی پلانا ہے. حسین چن کے کھڑے ہوئے تھے, اب کوئی جواب نہیں دے رہے. بچی نے دیکھا, بابا کیوں نہیں بولتے, بابا بولو بابا مجھے علی اکبر کو پانی پلانا ہے, مجھے پانی نہیں پلایا. ایک مرتبہ جب جواب حسین نہ ملا, ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں کی طرف دیکھا, آنسو بہہ رہے. بچی جلدی دعویٰ کا دامن ہٹایا, ہاتھ سے ہٹایا, ہائے ہائے میرا بھیا, ارے میرا بھائی, ارے ننھا سا بھیا. اللہ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزیزان گرامی, چاہے اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اگر مر جاتی ہے تو ماں باپ کا قیامت گزر جاتی ہے. ایک کربلاؤں کی مائیں, تم پر ہمارا سلام, ہمارے ماں باپ تم پر پیدا, ہمارا گھر بار تم پر نثار. عزیزان گرامی, تو آخری جملہ سنیے. رباب کو نوٹ کیا, رباب سے ایک جملہ تھا, رباب میں کون ہوں, واری وارث کا, اور کیا, کا امام وقت, کا امام وقت کی حیثیت سے صبر کی تلقین. اس کے بعد سنیے گا, اس وقت دولہا چچا کی عمر ماشاءاللہ خداوند عالم جناب رضوان کی سطح میں بحال ہے. میں آج سے پوچھ رہا ہوں, اس 10 سال میں آپ پڑھے, کیا کوئی آپ نے ایسی میت دیکھی ہے کہ باپ نے قبر بنائی ہو اور ماں کی آغوش میں میت رکھی ہوئی ہو؟ کوئی آپ نے دیکھا ہے ایسے واقعہ؟ کوئی مجھے بتائے, کوئی بزرگ بتائے کہ میں نے ایسا منظر دیکھا. ہائے کربلا, رباب کی آغوش میں اصغر کی میت رکھی ہوئی ہے, حسین قبر کھود ہے. ہائے بنے, ایسا مظلوم حسین قبر کھود رہے ہیں. اب کہتے ہی ہے ریت گرم ہے, حسین نے ہاتھ سے ریت سے ریت گرم ہے, علی اکبر کو رکھا, ایک پیار کیا, اور کہتے ہیں باپ محتاج تھا, سامان مہن تک نہ دیا. ارے شرمندگی دیکھو حضور, دیکھیں گے کیا کہہ رہے, باپ محتاج تھا, سامان مہن تک نہ دیا. میرے لال جا کے دادی سے نہ کہنا کہ کفن تک نہ دیا. میرے لال جا کے دادی سے نہ کہنا کہ کفن تک نہ دیا. عزیزان گرامی, یہ مجھے رباب کی اس کا رباب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بچے کو کیسے دفناؤ. اللہ, میرے لال, میرے رباب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بچے کو کیسے دفناؤ. کہتے ہیں کہ مٹی کو پیجانی کی جانب سے ڈالنا شروع کیا, کیونکہ مٹی بہت چل رہی تھی, اور چلتے رہتے اب حسین نے ڈالنا شروع کیا. پیجانی, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈالتا ہے, ایک میرے چہرے تک پہنچنے والے تھے, ہاتھ رک گئے, ہاتھ رک گئے, ٹھہر گئے. رباب نے پوچھا, آقا رک کیوں گئے؟ کب بچے کی صورت, سنیے گا, بچے کی صورت مجھ سے چھپائی نہیں رہی. اے رباب, اب تمہارا مقدر ہے, تم بچے کو دفن کرو. مطلب بچے نہیں, بیچاری کو چلیا, اماں فدا, اماں
کا دعا لا دو، مجھے معاف کر دیجیے. ایک جملہ سنیے گا، مجلس تمام ہو رہی ہے، بھلے ہی 2 منٹ آگے بڑھ جائے، زیادہ اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا. تو پرچے عذاب میں بیٹھے ہو عزیزان گرامی سننا، ہم 2 منٹ مانگ لیتے ہیں، 2 منٹ دے دیجیے. یہ مسائل پڑھ گئے، لیکن یہ 2 منٹ حسین پہ کتنے بھاری تھے. یہ مسائل بہت قیامت کے بھیا سنو، ہم بات انسانیت کی کر رہے ہیں. اکیلا باپ تھا، اکیلی ماں تھی، ننھا سا لاشا تھا، دفن کرنا تھا، جنتی کی زمین تھی. آئے تم اپنے بچے کو جنتے پہ پاؤں نہیں، جنتی کی زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتے. حسین نے کیسے جنتے کی قبر میں علی اصغر کو اتارا ہے. اب روایت کہتی ہے حسین نے قبر پہ پانی چھڑکنا مستحبات میں، قبر پہ پانی چھڑکو. اب جو کہنا تھا پانی تو ملا نہیں، بیٹا علی اصغر میں پانی پلا نہیں سکا تو قبر پہ کہاں سے چھڑکو. مولا جیسا حسین ثابت اپنے صبر پہ قابو نہ کرتا ہے، روتا اپنا رخسارہ رکھا تعویذ قبر پر. حسین بہت روئے، بہت روئے. آج میں روایت کو سنا ہے قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو اب یہ سوچو کہ حسین کس طرح سے روئے ہوں گے. ارے میرے بھائیوں سنو، کیسے کہا ہوگا حسین روئے ہوں گے. کسی نے کہا ہوگا آواز دے کے روئے ہوں گے، کسی نے کہا ہوگا کیا علماء نے لکھا حسین کی بے کسی کا جملہ، کسی نے کہا ہوگا حسین کا شاید جملہ آیا ہو، میرے لال مجھے معاف کر دے، تجھے پانی نہ دے سکا، میرے لال تیری قبر کو تر نہیں کر سکا. ہاں یہ باپ اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے قبر نم کرے گا. اتنا روئے، اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی. رباب نے پوچھ دیا، وہ ختم. رباب نے پوچھا آقا ابھی خیمے میں آپ آئے تھے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں کون ہوں، تو آپ میں نے جواب دیا تھا والی وارث میرے آقا میرے سردار. کہا ہاں میں نے یہی کہا تھا. تم نے یہ جواب دیا تھا کہ آقا میں سوال کروں، آقا میں سوال کروں. اماں کا سوال بیویوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں. سوال کیا ہے؟ کا سوال یہ میں کون ہوں. محسوس کریے میں کون ہوں. ایک عورت کا قلب کیسا ہو، کا بہت کمزور، کا کنٹرول کس معاملے میں ہوتا ہے، کا اولاد کے درجے پر. اب حسین سے کہہ رہی ہے اور کیا ہوں میں، کا ماں، کا آقا میں علی اصغر کی شہادت پہ صبر کر سکتے ہو. ہائے ہائے میں علی اصغر کی شہادت پہ صبر کر سکتے ہو مگر آپ کے رونے پہ صبر نہیں کر سکتے. اے میرے مولا آپ سو رہے، آپ صبر کر لے. میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، آپ کے قربان. ارے ماں اپنے بچے کا امتحان دے دیا، مالک تو نے میری امانت کو قبول کر لیا، تو نے مجھ سے وہ عطا دے دیا. یہ تو نعمت بناؤ. اللهم والمسلمين والمسلمات ولا يعلمون ما تعبدون من الخيرات انك مجيب الدعوات